اس شخص سے بڑھ کے کس کی بات اچھی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم مسلم کی حیثیت سے، ایک عام مسلمان کی حیثیت سے قیامت دن اٹھائے جائیں، اس پہ ہمارا فخر ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جگہ جگہ ٹائٹل کیا آیا ہے؟ مسلم، حنیفہ، وما کان من المشرکین۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلو بالکل نہ کیا کریں۔ میں نے بلکہ ابھی فرحان کو بتایا تھا، مجلس 50 میں میں نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ کوئی کہتا ہے جانشین بنا دیں، وہ ہے کوئی میں نے فوڈ چین شروع کی ہے جانشین بنا دیں، یا میں آگے کسی کی مسند پہ بیٹھوں؟ بھائی سارے خادم ہیں نبی علیہ السلام کے دین کے۔ یہ علیحدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر اٹھا رہا ہے۔ ڈاکٹر سرار صاحب رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں بڑے بڑے مفسر ہیں، لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، اللہ نے میری آواز دنیا تک پہنچا دی ہے۔ آج جہاں ڈاکٹر سرار قرآن کی بات ہوتی ہے، ڈاکٹر سرار کا ہی نام آتا ہے نا۔ کدھر گیا آپ کے مفسر تفسیریں لکھنے والے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو عروج دینا ہوتا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اسی کی بنیاد پہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بزرگی نہ کلیم کریں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ وہ ایک میرا اس میں کلپ تھا، میں نے ڈسکشن کی تھی کہ کسی بھی شخصیت کو بت نہ بنائیں۔ اسلام میں صرف ایک شخص ہے جس سے آپ کی عقیدت ہونی چاہیے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ مجھے وہ غامدی صاحب کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں عبادت صرف اللہ کی، عقیدت صرف محمد رسول اللہ سے، بس باقی سب سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات کرنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی بہت مشکل ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ کے، پیروں کے ماننے والے سے پوچھیں گے جی پیر معصوم ہے، کہیں گے نہیں۔ ان کو اچھا کوئی بڑی بڑی 5 غلطیاں ان کی گنوا دیں، استغفر اللہ، حالانکہ 500 ہوں گی تو معصوم ہی مان لیا نا۔ ٹھیک ہے نا۔ دوسری طرف ہمیں تو صحابہ کرام کے بارے میں کئی واقعات بخاری مسلم میں ملتے ہیں، تو کیا ان کی بزرگی ختم ہو گئی ہے؟ یہ تو ان سے بڑا ان کو بزرگ کلیم کیے ہوئے۔ تو میں نے ان کو بتایا، کلپ ہمارا انشاءاللہ ان قریب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا، انجینئر محمد علی مرزا بت۔ پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کسی شخص نے اپنی زندگی میں دین کا کام کیا ہو اور اتنے سخت الفاظ میں کبھی اپنی مذمت کی ہو، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں نا جی وہ بزرگوں نے فرقے نہیں بنائے ہیں، وہ تو بڑے منکسر مزاج سن، بزرگ جنہیں شعار سن تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں، آخری وقت تک جو کر کے گئے ہیں۔ صرف اعلیٰ حضرت کی وصایا شریف آپ پڑھ لیں، انہوں نے اپنی بیماری کے دنوں میں خود اپنے بچے کو لکھوایا ہے کہ یہ میری وصیت ہے، اور یہ کہا کہ میں وصیت اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ وصیت لکھوانا سنت ہے، لیکن جو کوئی لکھوا کے گئے ہیں نا وہ کیا ہے، پورا انہوں نے بتایا کہ میرے مرنے کے اوپر یہ مطلب یہ کھانے پکوانے ہیں آپ نے اور غریبوں کو تقسیم کرنے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس سے میں کوئی اختلاف نہیں، بہت اچھا کیا ہے۔ اس میں نے کہا کہ کوئی امیر بندے کو نہیں دینا، صرف غریبوں کو، ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، یہ تمہارے لیے میرے بعد سب فرضوں سے بڑھ کر فرض ہے۔ ہاں جی، آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا دین اسلام تھا، تو آپ سے اگر وہ پوچھے کہ آپ کا دین کیا ہے تو آپ کہیں گے اسلام، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا دین، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، انہوں نے کہا میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری تعلیمات جو میرے پمفلٹوں سے ثابت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور میں کہتا ہوں کہ میں نے تو اپنی مجلس 50 انٹرویو 4 گھنٹے کا ریکارڈ کرایا، اس میں نے کہا تھا کہ میری زندگی میں مرنے کے بعد بھی میری کسی ویڈیو میں نے کوئی بات کی اور حدیث میں الفاظ مختلف نکل آئے تو آپ نے حدیث کو ہی فالو کرنا ہے۔ میرا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یا آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو سکتا ہے یا میں نے کوئی اور طریق بیان کیا ہوگا۔ سر یہ جتنے بزرگ فرقے بنا گئے ہیں اپنی زندگی میں بڑے بڑے بت بن کے گئے ہیں خود، وہ ان بت پرستی کی انہوں نے مخالفت کبھی بھی نہیں کی ہے، بلکہ اپنے سامنے کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا تو آج کل جتنے کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں وہ اپنے نائبین کو آگے آنے دیتے ہیں، سیاسی پارٹیوں میں یا مذہبی پارٹیوں میں اپنے بچوں کو آگے لے کے آتے ہیں، باتیں ویسے کرتے ہیں خلافت کی لیکن ملوکیت کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سرار صاحب سے بھی یہی ہو گیا نا، ان کا بھی مطلب دماغ ان کے ساتھیوں نے خراب کیا ہے۔ انہوں نے جو شروع میں بندے چنے تھے اپنے پاس سکسیسر کے طور پہ، ان کا بیٹا شامل نہیں تھا اس میں، تو لوگوں نے پھر وہ جس طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ نظر معاویہ کے کان بھرے کہ جی وہ جی امت کے وسیع تر مواد میں آپ کو یزید کو بنا دیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا تو دیکھیں وہ مطلب
ڈاکٹر بھی ہے اور بڑا ہے، صرف آپ کا بیٹا نہیں کہ اسے محروم ہو جائے. یار یہ باتیں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو نہیں پتہ تھی، جن کے بچے بھی جوان تھے. ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری میں جو حضرت عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے مشورہ ضرور کرنا لیکن میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں چننا. ہائے ہائے. حالانکہ وہ کمپیٹیٹر تھے، سینئر صحابہ میں سے تھے، جن کو نبی اسلام بخاری مسلم میں کہہ رہے ہوں کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نیک مرد ہے. ٹھیک ہے. چند فقیہ صحابہ ہیں جن میں عبداللہ بن عمر بھی شامل ہیں، جوان تھے، بڑے ہر لحاظ سے وہ مطلب ڈیزرو کرتے تھے، لیکن کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا. تو بعد والے لوگ جو ہیں ان سے پھر لوگ ان کو پمپ کروا لیتے. اسی لیے ہم نے تو دیکھیں، ہم نے پمفلٹ بھی لکھے ہیں، حدیثوں کے نمبر لکھے ہیں، خود پڑھیں. میں اللہ کا شکر ہے اپنے کامنٹس کو آخری درجے تک محفوظ رکھتا ہوں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی بات ایسی کہیں میں سے نکل گئی ہے تو آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ کتاب و سنت کو فالو کریں. یہ بت پرستی کا خاتمہ وہی بندہ کرتا ہے جسے خود اللہ کا خوف ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دفعہ ایئرپورٹ سے اترے، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا. تو ایک ہندو کوئی پروفیسر تھی، فیمیل خاتون سینئر، تو انہوں نے آ کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نا پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی اور کہا آپ تو بھگوان ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے مجھے ایسے جیسے کرنٹ لگی، میں پیچھے ہٹا. میں نے کہا نہیں، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے. یہ سر بات کرنی آسان ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا تعارف ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سے کتنی چیڑ ہے. اسے یہ فکر پڑ گئی اس وقت کہ میں نہ رگڑا لگ جائے میرا تعظیم کے چکر میں. میں اپنی بھی بات اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس ساری دعوت و تبلیغ اور اتنی سارا ایک مشن کے اگینسٹ میں جنت میں پہنچنے میں کامیاب نہ ہوں تو میں تو باڑ میں جائے نا میری ساری تعلیمات جو میں محنت کر رہا ہوں. اگر میں خود کامیاب نہیں ہوتا، اس کے لیے پہلی ضرورت ہے کہ میں اپنے اوپر چیک لگاؤں کہ ہاں جی میرا کوئی دنیاوی منفعت، کوئی دنیاوی کوئی کسی سے بینیفٹ یہ نہ ہو. اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ بین کیا ہوا ہے، بار بار اس میں بھی بات کی ہے. عورت کے فتنے سے بچیں، مال کے فتنے سے بچیں، شہرت کے فتنے سے بچیں. دنیا کے سارے شیاطین مل کے آپ کی دعوت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان تینوں میں سے ایک میں آگے بندہ مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور میں جی اس سے بالکل اپنی زندگی میں لانے برات کرتا ہوں کہ میرا نہ کوئی مجدد بننے کا ارادہ ہے اور نہ مجھے کہیں وہم بھی اس بات کا آیا ہے. میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اور میں آپ لوگوں کو اپنے سے کوئی بہتر نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے جی. کوشش ہے کہ جو بات پتہ چلتی ہے آپ تک پہنچاؤں، آپ بھی یہی کام آگے کریں. ٹھیک ہو گیا.